السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قصص الانبیاء۔ ناظرین، بہت سے لوگ ایسی بھی ہیں جو اپنی بیویوں سے زنا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں سے زنا کرتے ہیں، اور زنا لواطت دونوں معاشرتی اور روحانی طور پر کتنا سنگین جرم ہے۔ اور ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ نکاح متعہ یعنی چند دن یا مہینوں کے لیے نکاح کرنا جو شیعہ کمیونٹی میں رائج ہے، یہ کیا ہوتا ہے اور اسلام میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ اور ناظرین، دین کی صحیح سمجھ اور علم حاصل کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے؟ تو ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، اللہ تعالی نے مرد اور عورت میں مختلف خواہشات رکھی ہیں۔ مرد کو بھی جنسی تعلق کی خواہش ہوتی ہیں اور عورت کو بھی۔ دونوں کی یہ خواہشیں فطری ہے اور اللہ تعالی نے ان کی تکمیل کے لیے ایک جائز طریقہ مقرر کیا ہے، اور وہ طریقہ نکاح ہے۔ ناظرین، نکاح وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی نے مرد اور عورت کی فطری خواہشات کو پورا کرنے کا راستہ دکھایا ہے۔ نکاح نہ صرف جنسی تعلق کے لیے ہے، بلکہ اس میں محبت، عزت اور ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ جب مرد اور عورت نکاح کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ناظرین، نکاح کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس سے دونوں افراد کو سکون ملتا ہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو دونوں کے حقوق کا احترام کرتا ہے اور ان کی زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ اس سے نہ صرف دنیا کی خوشی ملتی ہے، بلکہ آخرت میں بھی انسان کی کامیابی کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ ناظرین، نکاح کے علاوہ جنسی خواہشات کے جو بھی طریقے ہیں وہ اسلام میں ناجائز ہے۔ ان میں سے ایک بڑا جرم لواطت ہے، یعنی مردوں کے درمیان ناجائز تعلقات۔ اللہ تعالی نے قوم لوط کو اسی گناہ کی وجہ سے ان کی بستی کو الٹ دیا اور انہیں ہلاک کیا۔ ناظرین، مرد کا مرد سے جنسی خواہش پورا کرنا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ یہ معاشرتی طور پر بھی بہت خطرناک ہے۔ اسی طرح جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے زنا کا راستہ اختیار کرنا بھی ایک سنگین گناہ ہے، جس کی قرآن و حدیث میں سخت ممانعت کی گئی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بہت برا کام ہے۔ ناظرین، زنا نہ صرف انسان کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ پورے معاشرے کے لیے بھی۔ ناظرین، جنسی سکون کے لیے بعض لوگوں میں ایک اور طریقہ بھی رائج ہے جس کو نکاح متعہ کہا جاتا ہے۔ نکاح متعہ ایک عارضی نکاح ہے جس میں مرد اور عورت ایک معین مدت کے لیے نکاح کرتے ہیں، جیسے کچھ دنوں یا مہینوں کے لیے۔ اس نکاح میں دونوں فریقوں کے درمیان ازدواجی تعلق قائم ہوتا ہے، مگر اس کا مقصد مستقل ازدواجی زندگی قائم کرنا نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ مدت مکمل ہو جانے پر یہ نکاح ختم ہو جاتا ہے اور کوئی طلاق وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ناظرین، شیعہ آج بھی نکاح متعہ کو جائز سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس نکاح کی اجازت تھی، اور یہ عارضی طور پر جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے تھا، خاص طور پر جنگ یا سفر میں۔ ان کا ماننا ہے کہ اس نکاح کو بعد میں حرام نہیں کیا گیا تھا، اور وہ اسے اب بھی جائز سمجھتے ہیں، جبکہ اہل سنت کے مطابق نکاح متعہ ابتدائی طور پر جائز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ خاص حالات میں اس کی اجازت تھی، جیسے سفر یا جنگ میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اسے حرام کر دیا، اور اس کے بارے میں واضح حدیث آئی ہے جس میں فرمایا کہ نکاح متعہ قیامت تک کے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ اس لیے اسلام نے صرف نکاح کو جائز طریقہ قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں جیسے لواطت، زنا اور نکاح متعہ، یہ سب حرام ہے۔ ناظرین، ہمیں اپنی زندگی میں اسلام کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو پاکیزہ اور درست بنا سکیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اپنی بیویوں سے زنا کرتے ہیں۔ ناظرین، بیوی سے زنا کی کچھ صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ کبھی کبھار بعض مرد یا عورت نادانی میں کلمہ کفر یا کلمہ شرک کہہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے افراد کو علم نہیں ہوتا
کہ ان کی اس کلمہ نے ان کی نکاح کو ختم کر دیا ہے، اور اس کے بعد وہ جنسی تعلقات قائم کر لیتے ہیں جو کہ دراصل زنا کے مترادف ہے۔ ناظرین، اسلام میں کفر یا شرک انتہائی سنگین جرم سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص نے کلمہ کفر یا کلمہ شرک کہا تو اس کی وجہ سے نہ صرف اس کا ایمان متاثر ہوتا ہے بلکہ اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتا ہے تو وہ دراصل زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ شرعی طور پر ان کا نکاح ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مرد یا عورت یہ کہیں کہ میری تقدیر ہی خراب لکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، یا یہ کہیں کہ اللہ سے مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، کچھ نہیں بدلنے والا، یا یہ کہیں کہ اللہ کے ساتھ فلاں شخص کی دعا بھی ضروری ہے، یا یہ جملہ کہیں کہ میرے گناہ معاف ہونے کے لیے فلاں درگاہ کا سفر کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، ان کلمات میں بعض کفری ہے اور بعض میں اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک کیا جا رہا ہے۔ یہ کلمات اور اس قسم کی مزید کلمات عوام میں غیر ارادی طور پر مشہور ہے، اور بعض اوقات لوگوں کو ان کی کفر اور شرک کی اثرات کا شعور نہیں ہوتا۔ ناظرین، بیوی کے ساتھ زنا کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہو، لیکن معاشرتی دباؤ یا شرم کی وجہ سے وہ اس بات کا اظہار نہیں کرتا اور دونوں آپس میں جنسی تعلقات قائم کر لیتے ہیں، جو کہ شرعی طور پر زنا شمار ہوتا ہے۔ ناظرین، تیسری صورت بیوی سے زنا کی یہ ہو سکتی ہے کہ ایک شخص ناسمجھی میں اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہو اور اسے اس بات کا علم نہ ہو کہ اس کی بیوی کو طلاق ہو چکی ہے۔ وہ دونوں پھر بھی جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں، حالانکہ ان کا نکاح ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی وہ تعلقات زنا کی زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ طلاق کے بعد جنسی تعلقات حرام ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی غصے یا ناراضگی میں ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے جن سے طلاق واقع ہو جاتی ہیں، لیکن اس کو شعور نہیں ہوتا۔ مثلا کوئی شخص غصے میں اپنی بیوی سے کہے کہ تم اب میری ذمہ داری میں نہیں ہو، یا اپنی گھر چلی جاؤ، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، یا یہ کہے کہ تم اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ، یا یہ کہے کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، یا یہ جملہ کہے کہ تم فارغ ہو، اب تمہیں میرے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں۔ ناظرین، اگر ان الفاظ کہتے وقت طلاق کی نیت تھی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ الفاظ اور اس قسم کی مزید الفاظ معاشرے میں رائج ہے۔ یہ تمام صورتیں ایسی ہیں جن میں آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہوتا ہے، لیکن اسے اس کا شعور یا یاد دہانی نہیں ہوتی اور وہ نکاح میں رہنے کو درست سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام نے ذکر کیا ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شخص جو دینی احکام سے ناواقف ہو روزانہ اپنی ایمان کی تجدید کرے، اور اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کی تجدید بھی ہر مہینے میں 1 یا 2 بار 2 گواہوں کی موجودگی میں کرے۔ فرماتے ہیں کہ غلطی اگر مرد سے نہ بھی ہو تو خواتین سے زیادہ صادر ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں اپنی زندگیوں میں دین کی سچی تعلیمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو بہترین طریقے سے گزار سکیں۔ ہم میں سے بہت سے افراد اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک پر فرض ہے کہ ہم اسلام کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی توحید کو سمجھیں، اپنی ایمان کو مضبوط کریں اور اپنے عقیدے کی صحیح تفصیلات کو جانیں۔ یہ علم ہمیں نہ صرف ہماری روحانی زندگی میں سکون فراہم کرے گا بلکہ ہماری دنیاوی زندگی کو بھی بہتر بنائے گا۔ نکاح، طلاق اور دیگر شرعی مسائل کے بارے میں درست علم حاصل کرنا ہمارے لیے نہایت اہم ہے، کیونکہ اس سے ہم اپنی رشتہ داریوں کو مضبوط بنا سکتے ہیں اور زندگی میں آنے والی مشکلات کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ناظرین، علم حاصل کرنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے وہ نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے بلکہ وہ اپنے معاشرے میں بھی اچھے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ہدایت سے نوازے اور ہم سب کو اپنی دین کی سچی سمجھ عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
اور اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل قصص الانبیاء کو سبسکرائب کریں۔